السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ اب خیر و عافیت ہوں گی۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث، القراءۃ الراشدہ کا تیسرا حصہ، سبق نمبر 5، جس کا ہیڈ لائن ہے عمر بن الخطاب و ام البنین۔ آئیے انشاءاللہ 53 پیراگراف سے لے کر کے 73 پیراگراف تک کا ترجمہ ہوگا۔ آئیے اب بغیر کسی تاخیر کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ فوائم اللہ، اصل میں این تھا، اے ملا، این کے معنی قسم ہوتا ہے، حمزہ کو واو سے بدل دیا گیا۔ فوائم اللہ کے معنی ہوتا ہے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ قلت اس کی جمع قلل، چوٹی ہے۔ رسا یرسو رسون، اس سے صفت کے صیغہ ہے راسن، مؤنث راسیتن، اس کی جمع رواسی آتی ہے۔ اس کے معنی گڑ جانا، جم جانا۔ تو القلل الراسیہ کے معنی ہوتے ہیں گڑی ہوئی چوٹی، یا قلت سے اگر پہاڑ لے لیں تو جمع ہوا پہاڑ، جز بول کر کل مراد لے سکتی ہیں آپ۔ حمل یحمل، حملن کے معنی ہوتے ہیں اٹھانا۔ ظلمتن معنی ہوتے ظلم۔ مستضعفین، استضعف یستضعف، استضعاف کے معنی ہوتے ہیں کمزور سمجھنا۔ مستضعف وہ جس کمزور سمجھنے والا، اور مستضعف مفعول کی صیغہ جسے کمزور سمجھا جائے۔ مستضعفن، مستضعفان، مستضعفون، حالت نصب و جر میں کیا ہو جاتا ہے؟ یہی مستضعفین۔ اللہ مجرور ہے، ایم وائم کا یہ مضاف الیہ ہے۔ قلل یہاں پہ جو ہے لا نفی جنس، ما ولا مشبب لیس جو ہے اس کا یہ اسم اس لیے مرفوع ہے۔ ترجمہ دیکھیں، فوائم اللہ مل قلل الرواسی کا حمل ظلامت المستضعفین۔ یہ نانا جو الف الف جو لکھا ہوا ہے یہ زائد ہے، سمجھیے آپ۔ تو خدا کی قسم مضبوط پہاڑ کمزور کے ظلم کو برداشت کرنے کی طرح نہیں ہے۔ اجزا یجزی، اجزا کے معنی ہوتے ہیں چلانا، بڑھانا، اٹھانا۔ خطوتن اس کی جمع ہے خطا، قدم۔ تو اجزا یجزی، اجزا یہ ماضی جمع متکلم کے صیغہ ہے، ہم نے اٹھایا، ہم نے چلایا خطا قدموں کو۔ فی المحل کے معنی ہوتے ہیں آہستہ آہستہ۔ توا یتوی تین، بربزر رما یرمی رمین، اس کے معنی ہوتے ہیں طے کرنا، یہ ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ کاہلتن ستونا، کاہلتن ستونا پڑھیں گے۔ کاہلہ کے معنی بنجر ہے، اصل میں ہے الارض ارزن، کاہلتن شتونا ہی ہے۔ موصوف کو حذف کر دیا، صفت کو رکھا ہے، یہ دوسری صفت ہے۔ کاہلہ کے معنی ہوتے بنجر، اور شتونہ کے معنی ہوتے دور۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کاہلہ مؤنث ہے، شتونہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ یاد رکھیے، جیسے بیرن شتون بولتے ہیں، گہرا کنواں، تو شتون کا لفظ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، برابر۔ خطا یہاں پہ جو ہے حالت یہ مفعول بھی ہے، اس لیے یہ منصوب ہے، لیکن اس کا اعراب اس میں مقصور ہونے کی وجہ سے مقدر ہے۔ کاہلتن شتونہ یہ صفت موصوف ہے، یہ موصوف ہے۔ کاہلتن ستونہ یہ بھی صفت ہے اور یہ بھی صفت ہے، یہ دونوں صفت جو ہے، عرض جو موصوف محذوف ہے اس کی یہ صفت ہے، توینے کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ترجمہ دیکھیں، فَأَزْجَيْنَا الْخُطَى فِي مَهْلٍ، تو ہم نے آہستہ سے قدم بڑھایا، حَتَّى طَوَيْنَا مِنْهُ قَاهِلَةً شَتُونًا، یہاں تک کہ ہم اس سے جو ہے زمین کا بہت بڑا فاصلہ طے کر لیا۔ ادرک یدرک، ادراک یہ باب افعال سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پا لینا، باب افعال ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ عجوز کے معنی تو بوڑھی عورت۔ قطات کا معنی ہوتے ہیں ایسا درخت جس کے فروں کے اندر یا جس کے اندر چھوٹے چھوٹے سوئی کی طرح کانٹے ہوں۔ اگر سے یوگی سے اگزاس کے معنی ہوتے ہیں بند کرنا، یہ ماضی واحد منص غیر کا صیغہ ہے۔
تعیب یتعب تعب کے معنی ہوتے ہیں تھکنا، تھکاوٹ، مصدر معنی لیں گے. اور جفن اس کی جمع جفون کے معنی ہوتے ہیں پلک. عجوز یہاں پہ جو منصوب ہے ادرکنا کا مفعول بھی ہے، اور جفونا یہ اگزت کا مفعول بھی ہے، اس لیے کیا ہے یہ منصوب ہے. ترجمہ دیکھیں، فَأَدْرَكْنَا الْعَجُوزَ عَلَى قَتَادٍ، تو ہم نے بوڑھی عورت کو ایک کانٹے دار درخت کے پاس پایا. وَقَدْ أَغَزَّتْ مِنَ التَّعَبِ جُفُونًا، حالانکہ وہ تھکاوٹ کی وجہ سے اپنے پلکوں کو بند کر چکی تھے. یہاں پہ پورا حال یہ جملہ ہے، پورا کیا ہے حال ہے. آگے دیکھیں، جف یجف جفن و جفافن کے معنی تو خوش ہو جانا. یہ جفت ماضی واحد مونث غائب کا صیغہ ہے. قدر اس کی جمع قدور، قدر پڑھیں گے، یہ مونث سمائی ہے. عصفیت اس کی جمع اصافین، وہ پائے جس پہ چولہے کو رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں عصفیت جمع اصافین. سمال کے معنی ہوتا ہے تل چھٹ. قدیرن کے معنی ہوتا ہے گندا، گدلا. تینن کے معنی ہوتے ہیں مٹی. قدر یہاں پہ جو مرفوع ہے جفت کا فاعل ہے، فاؤ ظرفیت کی بنا پہ منصوب ہے. سمالا کانا کا اسم مرفوع. قدیرن و تینن، یہ قدیرن جو ہے کانے کی خبر، اور تینن کا عطف قدیرن پہ ہے، اس لیے یہ بھی کیا ہے منصوب ہے. ترجمہ دیکھیں، وہ جفت قدرها فوق الاصافی، چولہے کے اوپر اس کی ہانڈی کیا ہوئی خشک ہو گئی. فقال سمالها قدرا وتینا، تو اس کا جو تلچھڑ جو تھا گدلا اور مٹی بن گیا. فافرغها وافعمها دقیقا. افرغ یفرغ افراغ یہ باب افعال سے ہے، ماضی واحد مذکر غائب سے ہے خالی کرنا. اور افعم یفعم افعام کے معنی ہوتے بھرنا. دقیق معنی آٹا. یمنا یہ یمین، ایمن کی جمع ہے یمنا. یہ اصل ہے بیدہ یمنا ہے. اصل موصوف کو کیا کر دیا حذف کر دیا گیا، صفت کو برقرار رکھا. یمنا کے معنی ہوتے دائیں ہاتھ. دس یدس دسن کے معنی ہوتے ملانا. سمن اس کی جمع سمون کے معنی ہوتے ہیں گھی. دقیقہ یہاں پہ منصوب ہے افہمہ کا مفعول بھی. یہ سمونہ جو دسہ کا مفعول بھی اس لیے منصوب ہے. ترجمہ دیکھیں، یہ افریقہ کے اندر جو ضمیر ہوا پوشیدہ ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوٹ رہی ہے. فافرغها، تو اس نے اس کو کیا کیا خالی کیا. ہا کا مرزق قدر کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس نے اس کو خالی کیا اور اس کو آٹے سے بھرا. بیمنہ اپنے داہنے ہاتھ سے، اور اسے اپنے دائیں ہاتھ سے اس میں آٹا بھرا. ودس سے بہی سمونا، اور اس میں گھی ملایا. وقد الوقت تحت القدر یخبو، وقت کہتے ہیں آگ کو. اور خبا یخبو خبون کے معنی ہوتے بجھنا. یخبو مضارع واحد مذکر غائب سے ہے. اولج یولج علاج، یہ باب افعال سے اس کا معنی ہوتا داخل کرنا. بقیت اس کی جمع بقایا، باقی ماندہ. غصن اس کی جمع غصن میں ٹہنی لکڑی. یہ وقت جو ہے قادہ کا کیا ہے اسم ہے، اس لیے مرفوع ہے. اور غصوناً اولج کا مفعول بھی اس لیے منصوب ہے. ترجمہ دیکھیں، وقد الوقت تحت القدر یخبو، اور آگ ہانڈی کے نیچے بجھنے کے قریب ہو گئی. فاولج فی بقایاہ غصونا، تو اس نے اس کے باقی حصوں میں ٹہنیاں لکڑیاں داخل کی. مکبن لا یثبتہ دخان، اکب یکب اقبال کے معنی ہوتا ہے مائل ہونا، جھکنا، منہمک ہونا. اس سے اس فعال کی صیغہ ہے مکبن. ثبت یثبت تثبیت، اس کے معنی ہوتا روکنا. دخان کے معنی ہوتے دھواں. تناول یتناول، تناول انہیں لینا، پکڑنا، یہ ماضی واحد مذکر غائب سے ہے. منخرون کا معنی ہوتا نتنا، ناک وغیرہ. تسنیہ کیا منخران، حالت نصب و جر میں کیا ہوا منخرین، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا تو کیا ہوا منخرین. عین اس کی جمع عیون آنکھ. مکبن یہاں پہ جو منصوب ہے، مکبن یہاں پہ جو منصوب ہے
اور لفظ کے اندر جو ضمیر ہے وہ جو راجع ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اس سے یہ حال ہے. دخان یثبت کا یہ فاعل اس سے مرفوع ہے. منخر یہ تنا والا کا مفعول بھی منصوب. عیون اس کا عطف منخرب ہے، اس سے یہ بھی کیا ہے منصوب ہے. ترجمہ دیکھیے تو اس کے باقی حصوں میں جو لکڑی داخل کیا منہمک ہو کر کے، لا یثبتہ دخان، اسے دھواں روک نہیں رہی تھی، مطلب اس میں کیا ہے دھواں، اسے دھواں لگ رہا تھا. تنا والا منخرج والعیون، وہ دھواں کیا ہے ان کے ناک اور اس کی آنکھوں کو لے لیا، یعنی پکڑ لیا، اس کی دھواں جو ہے اس کی آنکھوں میں اور ناکوں میں چلی گئی. یجید الطبق تحریکا وغلیا، اجاد یجید ایجاد یہ بابی فعل سے، اس کا معنی اچھا کرنا. طبق معنی پکانا، طبخ یطبخ، طبق معنی پکانا. یجید الطبق معنی کھانے کا اچھی طرح پکانا، اچھا کھانا پکانا. تحریک حرک یحرک، تحریک یہ تفعیل کا مصدر ہے، ہلانا. اور غلا یہ گلین کے معنی ہوتے ہیں ابالنا. شہید یشہد شہادہ کئی معنی ہوتے ہیں، اس میں سے ایک معنی ہوتا ہے دیکھنا. طاہر تہا یتو تہون کے معنی ہوتا ہے پکانا، اس سے صفت کا صیغہ ہے طاہن. الف لام لگنے کی وجہ سے الطاہی ہو گیا، اس کی جمع طہات آتی ہے. فتن یفتن، فتن کے معنی ہوتا ہے سمجھدار ہونا، صفت کا صیغہ ہے فتی سمجھدار. تو یجید الطبق تحریکا وغلیا، یہ تحریکن جو منصوب ہے حال ہونے کی بنا پر ہے. گلیت اس کا عطف تحریک ہے، یہ بھی کیا ہے منصوب ہوگا. طاہر فتینہ یہ صفت تشدد کا کیا ہے یہ مفعول بھی ہے، اس لیے منصوب ہے. یجید الطبق تحریکا وغلیا، تو وہ ہلا کر کے اور گلا کر کے کھانا کو اچھا پکاتا ہے. کأنک تشہد الطاہر فتینہ، گویا کہ تم دیکھو گے، گویا کہ تم دیکھ رہے ہو، کہ گویا کہ تم دیکھ رہے ہو سمجھدار باورچی ہیں. فانجزہ، انجز انجاز میں ہوتا ہے پکانا، یہ باب افعال سے ہے اور ماضی واحد مجرد سے کا ہے. جانب اس کی جمع جوانب، پہلو سائڈ، یہ تثنیہ ہے. جانبان حالت نصب و جر کے جانبین، اضافت کی وجہ سے کیا ہے نون گر جانے سے کیا ہوگا جانبی. اثر یسوع اصرار کے ہونا تو مصر ہونا. استعانہ یستعین، استعانہ یہ باب استفعال سے مضارع واحد مذکر کے سے ہے مدد چاہنا. تو اصرار یہاں پہ جو مرفوع ابا کا فاعل ہونے کی وجہ سے دیکھیں فانجزہ، تو اس نے اسے پکایا یعنی کھانے کو پکایا. ونحن بجانبہ، اور ہم اس کے دونوں سائڈ میں تھے. یہ حال ہے، توجہ چاہیں گے، یہ جملہ اسمیہ کیا حال ہے. ابا اصرار ان یستعینا، اس کا اصرار نے مدد لینے سے کیا انکار کر دیا. ابا یابا ایبان. اسرع اصرار کے معنی تو جلدی کرنا. بش یبش بشاشہ کے معنی ہوتے ہیں خوش و خرم ہونا. ملون کے معنی تو بھرا ہوا. اور تلقیم لقم یلقم، تلقیم کے معنی تو لقمہ بنا کر کھلانا، یہ مصدر ہے. الصغار الجائین، جاء یجوع جوعا میں بھوکا ہونا، صفت کا صیغہ جائعون، جمع جائعون، حالت نصب و جر میں کیا ہوتا ہے جائعین. الصغار الزائین کے معنی ہوتے ہیں بھوکے چھوٹے بچے. ترجمہ دیکھیں واسرع، یہاں سے یہاں تک یاد رکھیے یہ حال ہے. واسرع، اور اس نے جلدی کی، اس حال میں کہ اس کے اندر بشاشت فل تھی، پورے خوش خرم تھے. کس کی طرف جلدی کی؟ چھوٹے بھوکے بچوں کو لقمہ بنا کر کھلانے میں. یتاما، یہ چھوٹے بچے کیا ہیں یتیم ہیں. یتم یتمت میں تو یتیم ہونا، صفت کے صیغہ یتیم، اس کی جمع یتاما. حنا یحنو، ہنون کے معنی ہوتے ہیں اعلیٰ کے صلے کے ساتھ، اس کے معنی ہوتے ہیں شفقت کرنا، مہربانی کرنا. اور حن یحن حنین کے معنی کئی معنی ہوتے ہیں اعلیٰ کے صلے کے ساتھ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں مہربان ہونا. تو احدن جو حنا کا فاعل اس سے مرفوع ہے. یہ ابن حنونا یہ صفت موصوف ہے، یہ لا عرفو کا کیا ہے مفعول بھی ہے، اس لیے منصوب ہے. ترجمہ دیکھیں وہ یتیم ہے، کسی نے ان پر شفقت نہیں کی. ولا عرفوا سواه ابن حنونا، اور انہوں نے اس کے سوا کسی کو مہربان باپ نہیں جانا. آگے دیکھیں
مال یمیلو میلان کے معنی ہوتے ہیں مائل ہونا. اقل یقیل اقلال کے معنی ہوتے ہیں کم کرنا. یہ اقلہ فعل امر حاضر واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. اور لام یلوم لوم کے معنی ملامت کرنا. التزم التزام کے معنی لازم پکڑنا. اس سے امر کا صیغہ التزم مؤنث التزم التزمہ التزم التزمی. سکن یسکن سکون معنی ہوتے ہیں خاموش رہنا. یہ محلن جو ہے منصوب ہے. یہ مفعول مطلق ہونے کی بنا پر. لاؤں اقلہ کا مفعول بھی منصوب. سکونہ التزمی کا مفعول بھی منصوب. ومال الى عجوز فقال مهلا. تو وہ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی عورت کی طرف مائل ہوئے متوجہ ہوئے. فقال اور اس نے کہا مهلا میڈم تھوڑا خاموش رہیے نا. اقلی لوم لانو ملامت کو کیا کرو کم کرو. والتزم السکونہ اور سکون کو خاموشی کو اختیار کرو. بلا کے معنی ہوتے ہیں مصیبت. ذکر یذکر ذکر معنی ہوتے ہیں ذکر کرنا. عرش معنی تخت. امارت معنی حکومت. منتمون انتما ینتمی انتما کے معنی ہوتے ہیں تعلق رکھنا. اس سے اس میں فاعل کی صیغہ منتمن. جمع کیا منتمن منتمیان منتمون پڑھیں گے. جیسے رامن رامیان رامن پڑھتے ہیں. منتمون معنی تعلق رکھنے والے. یہ بلا جو ہے سنذکرو کا مفعول بھی اس کے منصوب ہے. عرش الہ حرف جر کی وجہ سے مجرور. امارہ جو مجرور ہے عرش کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. یہ منتمون اصل منتمون یہ انا کا کیا ہے. یہ انا کی خبر ہے. یہ حالت رفیم ہے. لیکن شعر شاعری کے وزن کی اندر وزن کو برقرار رکھنے کے کیا الف لایا گیا ہے. ترجمہ دیکھیں. سنذکر للامیر بلا کی. ہم امیر المومنین کے سامنے تمہاری مصیبت کا ذکر کریں گے. انا الی عرش الامارہ منتمون. ہم حکومت کے عرش کے پاس تعلق رکھتے ہیں یعنی ہماری پہنچ ہے. کفا کی کعابتن. کئی بھائی یکا کو کعابتن بناتے ہیں غمزدہ ہونا. اور طویہ یتفا طبن کے معنی ہوتے ہیں بھوکا ہونا. یہ بھی مصدر. اور سہید یسد سہدن یا سہدن کے معنی ہوتے ہیں بیدار ہونا بے خوابی سے گزرنا یعنی نہ سونا. کم خوابی لے لیجیے. نام ینام نومن کے معنی ہوتے سونا. امر حاضر کے صیغہ نم نم ناما نامو نامی واحد مؤنث حاضر ہے. جفنون جفنون اس کی جمع کیا ہوتی جفون. جفنون پلک اس کی جمع جفون. اصبح اصبح کے معنی ہوتے ہیں صبح کرنا. اب دیکھیے کعابتن طبن یہ سہدن جو منصوب ہے یہ کاف ضمیر کا کیا ہے بدل ہے. یہ اور بدل استعمال پڑھ لیجیے تو اور اچھا ہے. ملء جفن ہی یہ ملء یہاں پہ حال واقع ہو رہا ہے اس لیے یہ منصوب ہے. ترجمہ دیکھیں. کفا کی تمہارے لیے کافی ہے یعنی تمہاری مصیبت تمہاری بھوک اور تمہاری کم خوابی کے لیے کافی ہے. فنامی ملء جفن کا واسبہینا. تم جم کے سو خوب سو. واسبہینا اور صبح کو آؤ صبح کرو. گردن کے معنی ہوتا ہے کل. رہیب کے معنی ہوتا ہے خوفناک. حیثو کے معنی جہاں بھی ہوتا ہے اور ایک معنی جب بھی ہوتا ہے جب. ادرک کا ادراک کے معنی پانا یقین بنی یقین. گدن یہ مرفوع ہے کانا کی اسم. کانا کی کیا ہے کانے کی اسم ہونے کی وجہ سے رہیبن کانے کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. یقین ہے جو ادرکت کا یہ مفعول بھی اس سے منصوب ہے. تو کانا گدن لدى عمر رہیبہ. عمر کے پاس کل جو ہے خوفناک رہا. خوف بھیانک رہا. علیہ اس کے لیے. تو عمر کے پاس کل کا دن اس پر کیا ہے خوفناک رہا. ہے جو ادرکت یقینا جب اسے یقین آیا. لدا کے معنی ہوتے ہیں پاس. رشا کا یش و رشکر کے معنی ہوتے ہیں تیر مارنا. رشکت ماضی واحد منصب کا صیغہ ہے. سہم اس کی جمع سہام تیر. تندیر
ندت یندت تندید کے معنی ہوتے ہیں ملامت کرنا اور مذمت کرنا. بات یہ ہوئی تو بیتوتا کے معنی ہوتے ہیں رات گزرنا، ماضی واحد میں ذکر کس جگہ ہے. تعان یتن تعانن معنی متون کرنا، ملامت کرنا، اس سے مفعول کس جگہ متعون بھی آتا ہے، تعین بھی آتا ہے. جیسے قتیل بامن مقتول، جریح بامن مجروح، اسی طرح تعین بامن متعون. تو عمر کے پاس، تو وہ عمر کے پاس تھی. وقت رشکت سہامن من التندید، اس حال میں کہ وہ مذمت کے تیر چھوڑ چکی تھیں. بات بہا تعینہ، اس کے ساتھ اس نے متون ہو کر رات گزارا. باتا کا مرجع کیا؟ عمر کے پاس، عمر ہے. فیا لکی موقفا حرجن، ہریجن پڑھیے اس کو، تنگی کے معنی، تنگ کے معنی میں ہے. موقفاً ہریجن معنی ہوتے تنگ جگہ، موقف کھڑے ہونے کی جگہ. موقفاً ہریجن معنی تنگ کھڑے ہونے کی جگہ. تمنا یتمنا، تمنی اس کے گردہ رما یرمی سے آئے گا. تمنا یتمنا، یتمنا کا وزن کیا؟ یرزا کا وزن آئے گا. تمنا 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 یا تمنا تمنا، تمنا کرنا. راؤ کے معنی ڈر، شدت کے معنی ہوتے ہیں زیادتی. یہاں پہ جو موقع پر ہریجن جو ہے، اس کا معنی کہ یاد ہے کہ موقع پر ہرجن، ہائے تجھے کیا ہوا، تو نے تنگ جگہ کو پا لیا. تو حسلتی کا جو فعل محذوف اس کا یہ مفعول بھی ہے، صفت موصول، اس لیے یہ منصوب ہے. دیکھیے ترجمہ، یا لکی موقفا ہریجن، ہائے تمہیں، ہائے تجھ پر کہ تو نے تنگ جگہ حاصل کی. تمنت لشدت رقیہ اللہ تکون، اس نے تمنا کی اپنے خوف کی شدت کی وجہ سے کہ وہ نہ ہو، نہ ہونا، وہاں پہ وہ نہ ہوتی، اس کی انہوں نے تمنا کی زیادہ خوف ہونے کی وجہ سے. ولیکن نالہ منہ التفات، نالا ینال نیلن کے معنی ہوتے حاصل کرنا. التفات، التفات التفات کے معنی متوجہ ہونا، توجہ ہمارے لگے مصدری معنی. نفع ینفی، نفین کے معنی ہوتے دور کرنا. تأثر یتأثر، تأثر کے معنی ہوتے احساس. اور شجون کے معنی ہوتے غم. سجون یا سجون، سجون معنی غم. ولیکن نالہ منہ التفات، لیکن اسے اس کی طرف سے کیا توجہ حاصل ہوئی، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر توجہ دی. نفع عنہ تأثر و سجون، اور اس سے احساس اور غم کو دور کیا. فَأَزْزَلَ رِفْدَهَا بَعْدَ اعْتِذَارٍ، رفد اس کی جمع عرفات کے معنی ہوتے ہیں عطیہ، بخشش. اور اززل، اززال کے معنی ہوتے ہیں زیادہ کرنا. اور بدل یبدل، تبدیل کے معنی ہوتے ہیں بدلنا. شدت الایام کے دنوں کی سختی. لینن کے معنی ہوتے ہیں نرم. تو رفد جو ہے یہاں پہ جو منصوب ہے اززل کا مفعول بھی ہے. اور بعد جو منصوب ہے ظرفیت کی بنا پہ. شدت یہ مضاف جو منصوب ہے، بدل کا مفعول بھی منصوب. لینا یہ مفعول ثانی ہے، اس لیے یہ منصوب ہے. ترجمہ دیکھیے، فَأَزْزَلَ رِفْدَهَا بَعْدَ اعْتِذَارٍ، عذر کرنے کے بعد اس کے عطیوں کو زیادہ کیا. کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وَبَدَّلَ شِدَّةَ الْأَيَّامِ لِينًا، اور سختی کے ایام کو، دنوں کی سختی کو نرمی سے تبدیل کر دیا. فراحت وحی ترب انہ ادلا، راحہ یا روح، رواحہ کے معنی ہوتے ہیں شام میں آنا یا صبح آنا، مطلب ہے مطلق آنے کے معنی لے لیجیے. رواح یا روایہ کے معنی ہوتے ہیں روایت کرنا. عدل میں انصاف، احسان میں احسان. فرد تقا کے معنی ہوتے ہیں حد سے زیادہ تقوی. دین من دین، یہ عدلن جو منصوب ہے، تربی کا مفعول بھی منصوب. احسان اس کا عطف عدل ہے. فرد توقع اس کا عطف عدل پہ ہے. دین اس کا عطف کیا؟ عدل پہ ہے. اس لیے سب کے سب کیا ہے؟ منصوب ہے. اور ایک بات یاد رکھنے کہ وحی تربی یہ حال ہے، اور یہ جملہ اسمیہ کی صورت میں حال ہے. ترجمہ دیکھیے، وَفَرَاحَتْ وَهِيَ تَرْبِي عَنْهُ عَدْلًا وَإِحْسَانًا وَفَرْطَ التُّقَىٰ وَدِينًا، وہ آئی اس حال میں کہ وہ اس کے متعلق بیان کر رہے تھے، وہ اس کے عدل کو، احسان کو، بہت زیادہ تقوی کو اور دینداری کو اس کے بارے میں بیان کر رہی تھیں. کذا
قزل خلیفۃ من قدیم مثال لملوک الصالحین. خلیفۃ اس کی جمع خلفاء، خلیفہ. قدیم من زمن قدیم سے مراد ہے ایک پرانے زمانے سے. مثال اس کی جمع امثل مثالیں. ملک اس کے جمع ملوک بادشاہ. صالحین کی معنی تو نیک. مثالیں جو منصوب ہے خلیفہ کانا کا کیا ہے؟ کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. اور ملوک الصالحین یہ صفت موصوف لام حرف جر کیا ہے؟ مجرور ہے. ترجمہ دیکھیں. قضا اسی طرح کان الخلیفۃ من قدیم، اسی طرح پرانے زمانے میں خلیفہ نیک بادشاہوں کے مثال ہوئے یا تھے. یہ رہا ہمارا آج کا ترجمہ. 53 سے لے کر 73 تک کے اشعار کا ترجمہ ہو گیا. امید ہے کہ یہ ترجمہ آپ کو پسند آیا ہو. حق جو بنتا ہے لائک کا، شیئر کرنے کا، لہٰذا شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ اکبر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.